اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کے بارے میں مدنی پھول۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل کثیر لوگوں کا بات بات پر قسمیں کھانے کی طرف رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بارہا جھوٹی قسمیں بھی کھا لی جاتی ہیں، نہ توبہ کا شعور نہ کفارہ دینے کی کوئی شد بد، لہذا امت کی خیر خواہی کا ثواب کمانے کی حرص کے سبب بطور نیکی کی دعوت قدر تفصیل کے ساتھ قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ اس کا از ابتدا تا انتہا مطالعہ یا سننا، بعض اسلامی بھائی ان کا مل بیٹھ کر درس دینا صرف مفید ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل مفید ترین ثابت ہوگا۔ قسم کی تعریف۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے داہنی یعنی سیدھی جانب۔ چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے، یا پھر یمین یمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے برکت و قوت۔ چونکہ قسم میں اللہ تعالی کا بابرکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت و قوت والی گفتگو۔ شرع اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیما کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ یعنی پکا ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا، اللہ عز و جل کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ قسم کی تین اقسام۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے، ایک لغو، دوسری عموس، تیسری منعقیدہ۔ نمبر 1 لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں بھی یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ نہیں۔ نمبر 2 غموس۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں، تو یہ قسم غموس کہلائے گی اور قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوا۔ استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ تیسری منعقیدہ۔ منعقیدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا، رب عز و جل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قسم کھانے والا کسی گزری ہوئی یا موجودہ بات کے بارے میں قسم کھائے گا تو وہ یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا۔ اگر سچا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، اگر جھوٹا ہوگا تو اس نے وہ قسم اپنے خیال کے مطابق اگر سچی کھائی تھی تو اب بھی حرج نہیں، یعنی گناہ بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں۔ ہاں اگر اسے پتا تھا کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو گناہگار ہوگا مگر کفارہ نہیں ہے۔
اور اگر اس نے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے تو فبہا یعنی خوب بہتر، ورنہ کفارہ دینا ہوگا، اور بعض صورتوں میں قسم توڑنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا۔ ان صورتوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ عز و جل نے حضرات سیدینا آدم و حوا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کسی طرح حضرات سیدینا آدم و حوا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر کہا، میں تمہیں شجر خلد بتا دوں؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، یہ سوچ کر حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، انہوں نے بھی کھا لیا، جیسا کہ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپتی تھیں، اور بولا، تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ عز و جل کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔ کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا جہنمی ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہی ہو؟ ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ پیلو ایک درخت ہے جس کی شاخ اور جڑ سے مسواک بناتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے حشر میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک حضرمی یعنی ملک یمن کے شہر حضرموت کے باشندے اور ایک کندی یعنی قبیلہ کندہ سے وابستہ ایک شخص نے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ حضرمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔
تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ عرض کی نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی۔ کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی عز و جل میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی یعنی حضرمی کی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہے اثر اس زبان فیض ترجمان کا کہ دو کلمات میں اس کندی کے دل کا حال بدل دیا اور سچی بات کہہ کر زمین سے لا دعویٰ ہو گیا۔ 7 زمینوں کا ہار، رشوتوں کے ذریعے دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والوں، لوگوں کی طرف سے ٹھیکے پر ملی ہوئی زرعی زمینیں دبا لینے والے، کسانوں، وڈیروں اور خائن زمینداروں کو گھبرا کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے، اور جن جن کے حقوق دبائے ہیں وہ فوراً ادا کر دینے چاہیے کہ مسلم شریف میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق یعنی ہار پہنایا جائے گا۔ شارع عام پر بلا حاجت شرعی راستہ مت گھیریے۔ بعض لوگ شارع عام پر بلا حاجت راستہ گھیر لیتے ہیں جن میں کئی صورتیں لوگوں کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، بقر عید کے دنوں میں قربانی کے جانور بیچنے یا کرائے پر رکھنے یا ذبح کرنے کے لیے بعض جگہ بلا ضرورت پوری گلیاں گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، راستے میں تکلیف دہ حد تک کچرا یا ملبہ ڈالتے، تعمیرات کے لیے غیر ضروری طور پر بجری اور سریوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اور یوں ہی تعمیرات کے بعد مہینوں تک بچا ہوا سامان و ملبہ پڑا رہتا ہے۔ نمبر 3، شادی و غمی کی تقریبوں، نیازوں وغیرہ کے موقعوں پر گلیوں میں دیگے پکاتے ہیں جن سے بعض اوقات زمین پر گڑے پڑ جاتے ہیں، پھر ان میں کیچڑ اور گندے پانی کے ذخیرے کے ذریعے مچھر پیدا ہوتے اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نمبر 4، عام راستوں میں کھدائی کروا دیتے ہیں مگر ضرورت پوری ہو جانے کے باوجود بھروا کر حسب سابق ہموار نہیں کرتے۔ نمبر 5، رہائش یا کاروبار کے لیے ناجائز قبضہ جما کر اسی طرح جگہ گھیر لیتے ہیں۔ رہائش یا کاروبار کے لیے ناجائز قبضہ جما کر اس طرح جگہ گھیر لیتے ہیں کہ لوگوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ 816 پر امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی کبیرہ گناہ نمبر 215 میں اس فعل یعنی کام کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں شارع عام میں غیر شرعی تصرف یعنی مداخلت کرنا، یعنی ایسا تصرف یعنی دخل دینا یا عمل اختیار کرنا جس سے گزرنے والوں کو سخت نقصان پہنچے، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی ایذا رسانی اور ظلماً ان کے حقوق کا دبانا پایا جا رہا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک بالش زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ جھوٹی قسم کے نقصانات کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر چھوڑتی ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھانے والے پر اگرچہ اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے،
کہ اللہ عز و جل جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا یعنی بنایا، جس پر ہر بات ظاہر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ دلوں کے بھید بھی وہ خوب جانتا ہے، جو رحمان و رحیم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے، اس رب الانام کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی یعنی وقتی فائدے یا چند سکوں کے لیے۔ یہودیوں نے شان مصطفیٰ چھپانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی۔ یہود کے احبار یعنی علماء اور ان کے رئیسوں یعنی سرداروں ابو رافع و کنانہ بن ابی الحقیق اور کعب بن اشرف و حیی بن اخطب نے اللہ عز و جل کا وہ عہد چھپایا جو سید عالم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت شریف میں لیا گیا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے اس کو بدل دیا اور اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و زر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نیلی آنکھوں والا منافق۔ عبداللہ بن نبتل نامی ایک منافق تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود کے پاس پہنچاتا تھا۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو لے آیا۔ انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ جھوٹی قسم کھانے والے تاجر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی تو میں نے عرض کی، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ جھوٹی قسم سے برکت مٹ جاتی ہے۔ اس روایت سے خصوصاً وہ تاجر
و دکاندار حضرات عبرت پکڑیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں، اشیاء کے عیوب یعنی خامیاں چھپانے اور ناقص و گھٹیا مال پر زیادہ نفع کمانے کی خاطر پے در پہ قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس میں کسی قسم کی آر یعنی شرم و جھجک محسوس نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برکت مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا ہو یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان پڑ جانا، یعنی اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا، وہ ایک بار تو دھوکا کھا جائے گا مگر دوبارہ نہ آئے گا، نہ کسی کو آنے دے گا، یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں بے برکتی ہے۔ خنزیر نما مردہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا 32 صفحات پر مشتمل رسالہ کفن چوروں کے انکشافات میں ہے۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا علی جا میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آیا میرے لیے معافی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا بھائی آخر پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان وحشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا علی جا میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ پھر اس نے 5 قبروں کے عبرت ناک احوال سنائے۔ ایک قبر کا حال سناتے ہوئے اس نے کہا کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور وہ توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا۔ دل پر سیاہ نقطہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے تو وہ قسم تا یوم قیامت اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ قسم صرف سچی ہی کھانی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لرز جائیے، کانپ اٹھیے، یقیناً اللہ عز و جل کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اگر ماضی میں جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو ان سے فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے اور یہ بات خوب ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر بوقت ضرورت قسم کھانی ہی پڑے تو صرف اور صرف سچی قسم کھائیے۔ مسلمان کی قسم کا یقین کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہمارے سامنے کسی بات کی قسم کھائے تو حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں اس کی بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ امام شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی قسم کا اعتبار کرنا اور اس کو پورا کرنا مستحب ہے، بشرط یہ کہ اس میں فتنے وغیرہ کا امکان نہ ہو۔ تو نے چوری نہیں کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا تو نے چوری کی؟ وہ بولا ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ مومن اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لینے والے کے ساتھ کتنا عظیم برتاؤ کیا۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس قسم کھانے والے کو چھوڑ دینے کے متعلق حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، یعنی اس قسم کی وجہ سے تجھے سچا سمجھتا ہوں کہ مومن بندہ اللہ عز و جل کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے۔ اپنے متعلق غلط فہمی کا خیال کر لیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن اٹھانا قسم ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے، جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کر دیتا ہے، بلا ضرورت خاصہ نہ چاہیے۔ نیز صفحہ 575 پر ہے، ہاں مصحف یعنی قرآن شریف ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہنی اگر لفظاً حلف و قسم کے ساتھ نہ ہو، حلف شرعی نہ ہوگا، یعنی قرآن کریم کو صرف اٹھانے یا اس پر ہاتھ رکھنے یا اس سے بیچ میں رکھنے کو شرعاً قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ مثلاً کہے کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا، اور پھر نہ کیا تو چونکہ قسم ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے کفارہ نہ آئے گا، واللہ تعالی عالم۔ دو عبرتناک فتاوا۔ نمبر 1، شرابی نے قرآن اٹھا کر قسم کھائی پھر توڑ دی۔ فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ 609 پر ایک شرابی کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہوئے کچھ اس طرح پوچھا گیا کہ اس نے 4 گواہوں کے سامنے قرآن کریم اٹھا کر قسم کھائی کہ آئندہ شراب نہ پیوں گا، مگر پھر پی لی۔ اس کے تفصیلی جواب کے آخر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر اس نے قرآن اٹھا کر قرآن کے نام سے قسم کھائی یا اللہ تعالی کے نام سے قسم کھائی اور زبان سے ادا بھی کی ہو پھر قسم توڑ دی تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور اگر اس نے قرآن مجید اٹھا کر قسم کھائی اور بہت سخت معاملہ ہے اور کہ قرآن اٹھا کر اس نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سے شراب نوشی کی ہے جس سے قرآن پاک کی توہین تک معاملہ پہنچا اور اس نے قرآن کے عظیم حق کی پامالی کی ہے تو اس سخت کاروائی یعنی جبکہ لفظ قسم نہ کہا ہو صرف قرآن کریم اٹھایا اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے اور اس برے فعل یعنی شراب نوشی کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ قصد یعنی پکی نیت کرے، ورنہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے دردناک عذاب اور جہنم کی آگ کا انتظار کرے، والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اس سے اللہ کی پناہ۔ اور اگر زبان سے قسم ادا نہیں کی بلکہ اسی قرآن اٹھانے کو قسم قرار دیا تو اس قسم کا وہی حکم ہے کہ اس پر کفارہ نہیں بلکہ عذاب علیم کا انتظار کرے۔ نمبر 2، جھوٹی قسم کھانے والا جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ سوال، خدا کی جھوٹی قسم کھانے پر کیا کفارہ دینا چاہیے؟ اگر ایک ہی وقت میں کئی مرتبہ جھوٹی قسم خدا کی کھائے تو ایک کفارہ دے یا ہر ایک قسم کا علیحدہ علیحدہ؟ جواب، جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھائی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس جھوٹی قسم کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا، اور آئندہ کی کسی بات پر قسم کھائی اور وہ نہ ہو سکی تو اس کا کفارہ ہے ایک قسم کھائی ہو تو ایک اور 10 کھائی ہوں تو 10۔ واللہ تعالی عالم، یعنی اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بکثرت قسم کھانے کی ممانعت۔ رب کریم عز و جل کا پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 میں فرمان عظیم ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔
حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ قسم کھانے اور وعدہ کرنے پر ہماری پٹائی کرتے تھے۔ تو جھوٹی قسموں سے مجھ کو صدا بچا یا رب، تو جھوٹی قسموں سے مجھ کو صدا بچا یا رب، نہ بات بات پہ کھاؤں قسم خدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چپ رہو سلامت رہو گے کہ 15 حروف کی نسبت سے قسم کے متعلق 15 مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب پار شریعت جلد 2 صفحہ 298 تا 311 اور 319 سے قسم اور کفارے سے متعلق 15 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ ضرورتاً کہیں کہیں تصرف کیا گیا ہے۔ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نمبر 1، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے، یعنی دوران گفتگو بار بار قسم کھانے کی عادت بنا رکھی ہے کہ قصد و بے قصد یعنی ارادتاً اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب یعنی بہت بری بات ہے، اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 2، غلطی سے قسم کھا بیٹھا، مثلا کہنا چاہتا تھا کہ پانی لاؤ یا پانی پیوں گا، اور زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا، تو یہ بھی قسم ہے، اگر توڑے گا کفارہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، قسم توڑنا اختیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے سے، قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول چوک سے، ہر صورت میں کفارہ ہے، بلکہ اگر بے ہوشی یا جنون میں قسم توڑنا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے، جبکہ ہوش میں قسم کھائی ہو، اور اگر بے ہوشی یا جنون یعنی پاگل پن میں قسم کھائی تو قسم نہیں، کہ عاقل ہونا شرط ہے اور یہ عاقل نہیں۔ ایسے الفاظ جن سے قسم نہیں ہوتی۔ نمبر 4، یہ الفاظ قسم نہیں، اگرچہ ان کے بولنے سے گناہگار ہوگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ اگر ایسا کروں تو مجھ پر اللہ عز و جل کا غضب ہو، اس کی لعنت ہو، اس کا عذاب ہو، خدا کا قہر ٹوٹے، مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، مجھے زمین نگل جائے، مجھ پر خدا کی مار ہو، خدا کی پھٹکار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہ ملے، مجھے خدا کا دیدار نہ نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو۔ قسم کی 4 اقسام۔ نمبر 5، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے، مثلا کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم بھی کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی کہ گناہ سے بچنے کی قسم نہ بھی کھائیں تب بھی گناہ سے بچنا ضروری ہے، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے۔ مثلا کہا خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا، یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ قسم کی دوسری قسم وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، مثلا گناہ کرنے یا فرائض و واجبات پورا نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا، یا چوری کروں گا، یا ماں باپ سے کلام یعنی بات چیت نہ کروں گا، تو قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلا ایسے امر یعنی معاملے یا کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر یعنی علاوہ میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں، اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔ نمبر 6، اللہ عز و جل کے جتنے نام ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے گا قسم ہو جائے گی، وہ بول چال میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہوں یا نہیں، مثلا اللہ عز و جل کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، یوں ہی خدا کی جس صفت کی قسم کھائی جاتی ہو اس کی قسم کھائی ہو گئی، مثلا خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی یعنی عظمت و بڑائی کی قسم، اس کی بزرگی یا بڑائی کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، اس کی قدرت و قوت کی قسم، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم۔ نمبر 7، ان الفاظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے، حلف کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھ پر قسم ہے لا الہ الا اللہ میں یہ کام نہ کروں گا۔ ایسی قسم جن کے توڑنے میں کفر کا اندیشہ ہے۔ نمبر 8، اگر یہ کام کرے یا کیا ہو تو یہودی ہے یا نصرانی یا کافر یا کافروں کا شریک
مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، بے ایمان مرے، کافر ہو کر مرے. اور یہ الفاظ بہت سخت ہے کہ اگر جھوٹی قسم کھائی یا قسم توڑ دی تو بعض صورت میں کافر ہو جائے گا. جو شخص اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اس کی نسبت حدیث میں فرمایا وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا. یعنی یہودی ہونے کی قسم کھائی تو یہودی ہو گیا. یوں ہی اگر کہا خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہے اور یہ بات اس نے جھوٹ کہی تو اکثر علماء کے نزدیک کافر ہے. کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا. نمبر 9، جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے، مثلا کہے فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کہہ دینے سے وہ شے حرام نہیں ہوگی کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکے گا، مگر جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اس کے برتنے یعنی استعمال کرنے سے کفارہ لازم آئے گا، یعنی یہ بھی قسم ہے. تجھ سے بات کرنا حرام ہے، یہ بھی یمین یعنی قسم ہے، بات کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا. نمبر 10، غیر خدا کی قسم قسم نہیں. مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبے کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم. نمبر 11، خدا اور رسول کی قسم یہ کام نہ کروں گا، یہ قسم نہیں. نمبر 12، اگر یہ کام کروں تو کافروں سے بدتر ہو جاؤں، کہا تو یہ قسم ہے. اور اگر کہا کہ یہ کام کرے یعنی کروں تو کافر کو اس یعنی مجھ پر شرف ہو یعنی فضیلت ہو تو قسم نہیں. دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی. نمبر 13، دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی. مثلا کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو، تو اس کہنے سے جس سے کہا اس پر قسم نہ ہوئی، یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں. ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس نے اٹھنا چاہا، اس نے خدا کی قسم نہ اٹھنا، اور جس سے کہا وہ کھڑا ہو گیا تو اس قسم کھانے والے پر کفارہ نہیں. نمبر 14، یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے جس کا قسم میں ہر جگہ لحاظ ضرور ہے، وہ یہ کہ قسم کے تمام الفاظ سے وہ معنی لیے جائیں گے جس میں اہل عرف استعمال کرتے ہوں. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جائے گا اور مسجد میں یا کعبہ معظمہ میں گیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ یہ بھی مکان ہے. یوں ہی حمام میں جانے سے بھی قسم نہیں ٹوٹے گی. قسم میں نیت اور غرض کا اعتبار نہیں. نمبر 15، قسم میں الفاظ کا لحاظ ہوگا، اس کا لحاظ نہ ہوگا کہ اس قسم سے غرض کیا ہے، یعنی ان لفظوں کے بول چال میں جو معنی ہیں وہ مراد لیے جائیں گے. قسم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا اعتبار نہ ہوگا. مثلا قسم کھائی کہ فلاں کے لیے 1 پیسے کی کوئی چیز نہیں خریدوں گا اور 1 روپے کی خریدی تو قسم نہیں ٹوٹی. حالانکہ اس کلام سے مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ نہ پیسوں کی خریدوں گا نہ روپے کی، مگر چونکہ لفظ سے یہ نہیں سمجھا جاتا لہذا اس کا اعتبار نہیں. یا قسم کھائی کہ دروازے سے باہر نہ جاؤں گا اور دیوار کود کر یا سیڑھی لگا کر باہر چلا گیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ جاؤں گا. اس ضمن میں حضرت سیدہ امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی ایک حکایت سنیے اور جھومیے. چنانچہ انڈا نہ کھانے کی قسم کھا لی. ایک شخص نے قسم کھائی کہ انڈا نہ کھاؤں گا، اور پھر یہ قسم کھائی کہ جو چیز فلاں شخص کی جیب میں ہے وہ ضرور کھاؤں گا. اب دیکھا تو اس کی جیب میں انڈا ہی تھا. کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو فرمایا اس انڈے کو کسی مرغی کے نیچے رکھ دے، جب چوزا نکل آئے تو اسے بھون کر کھا لے یا شوربے میں پکا کر شوربے سمیت کھا لے. اس صورت میں قسم پوری ہو جائے گی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قسم کے بعد الفاظ اگر واللہ باللہ تاللہ کہا تو 3 قسمیں ہوئیں. بخدا قسم سے، بحلف شرعی کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اللہ کو سمیع بصیر جان کر کہتا ہوں، بائی گاڈ، یہ سب قسم کے الفاظ ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس طرح کہنے سے قسم تو ہو جائے گی مگر اللہ عز و جل کو حاضر ناظر کہنا ممنوع ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کے الفاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ومقلب القلوب یعنی قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی، یا
والذی نفسی بیدہ، یعنی قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کے الفاظ کے ساتھ قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر جو قسم ارشاد فرماتے تھے وہ یہ تھی، وہ مقلب القلوب، یعنی قسم ہے دلوں کو بدلنے والے کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھانا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ 528 پر ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے عرض کی گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر خلاف کرنے سے کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ تو فرمایا نہیں۔ باپ کی قسم کھانا کیسا؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پر چلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جو شخص قسم کھائے تو اللہ عز و جل کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی غیر خدا کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا، چونکہ اہل عرب عموماً باپ دادوں کی قسم کھاتے تھے، اس لیے اسی کا ذکر ہوا۔ غیر خدا کی قسم کھانا مکروہ ہے۔ اللہ عز و جل سے مراد رب تعالی کے ذاتی و صفاتی نام ہیں، لہذا قرآن شریف کی قسم کھانا جائز ہے کہ قرآن شریف کلام اللہ کا نام ہے اور کلام اللہ صفت الہی ہے۔ قرآن مجید میں زمانہ، انجیر، زیتون وغیرہ کی قسمیں ارشاد ہوئیں، وہ شرعی قسمیں نہیں، نیز یہ احکام ہم پر جاری ہیں نہ کہ رب تعالی پر۔ قسم میں انشاء اللہ عز و جل کہا تو قسم ہوگی یا نہیں؟ فقہاء کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں، قسم میں انشاء اللہ عز و جل کہا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، بشرط یہ کہ انشاء اللہ کا لفظ اس کلام سے متصل یعنی ملا ہوا ہو، اور اگر فاصلہ ہو گیا، مثلا قسم کھا کر چپ ہو گیا یا درمیان میں کچھ اور بات کی پھر انشاء اللہ عز و جل کہا تو قسم باطل نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور اس کے ساتھ انشاء اللہ عز و جل کہہ لے تو حانث یعنی قسم توڑنے والا نہ ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی قسم سے متصل یعنی فوراً بات کہہ دے انشاء اللہ عز و جل۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وعدے یا قسم سے متصل انشاء اللہ عز و جل کہہ دیا جائے تو اس کے خلاف کرنے پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ بڑی بڑی مونچھوں والا بدماش۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول علم دین کے لیے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات بھی اہم ذریعہ ہیں۔ آپ بھی اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ ان اجتماعات کی برکت سے کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اس کی ایک جھلک اس مدنی بہار میں ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک عالم صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، انہوں نے بتایا کہ 1995 میں ایک شخص جس پر کم و بیش 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے، جن میں سے ایک قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے، 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہا تھا، محکمہ نہر میں ملازمت بھی تھی، تنخواہ 3000 تھی، مگر وہ ناجائز ذرائع سے مثلا درخت فروخت کر کے چوری کا پانی وغیرہ دے کر ماہانہ 10,000 تک کر لیتا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، دیکھنے والے کو اس سے وحشت ہوتی۔ ایک روز میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، مگر اس نے میری دعوت ٹال دی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، وقتاً فوقتاً دعوت پیش کرتا رہا۔ آخر کار کم و بیش 2 سال بعد اس نے دعوت قبول کر لی اور وہ ریوالور کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن میرا ہی بیان تھا جو کہ جہنم کے عذاب کے متعلق تھا،
جہنم کی تباہ کاریاں سن کر سخت سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود بدمعاش پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بعد اجتماع وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ پھر وہ 3 دن بخار کے عالم میں رہا۔ اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ اس نے توبہ کر لی اور نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ دوسری جمعرات اسے پھر اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی اور جنت کے موضوع پر بیان سن کر اس کو ڈھارس ملی۔ آہستہ آہستہ اس پر مدنی رنگ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے گھر سے ٹی وی نکال باہر کیا، کیونکہ اس میں صرف گناہوں بھرے چینلز ہی دیکھے جاتے تھے، مدنی چینل شروع نہ ہوا تھا۔ داڑھی اور سبز عمامہ سجانے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ یہ بیان دیتے وقت وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول، تنظیمی طور پر صوبائی سطح پر مجلس خدام المساجد کی ذمہ داری پر فائز ہیں۔ اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا مدنی ماحول۔ گناہ گارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قسم کی حفاظت کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 516 تا 517 اور پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 91 میں ارشاد رب العباد ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اور پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعن کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ بہتر کام کرنے کے لیے قسم توڑنا۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص 100 درہم مانگنے آیا۔ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے صرف 100 درہم مانگ رہے ہو، حالانکہ میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا۔ پھر میں نے کہا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہ سنا ہوتا کہ جس شخص نے کسی کام کی قسم کھائی پھر اس نے اس سے بہتر چیز کا خیال کیا تو وہ اس بہتر کام کو کرے، چنانچہ میں تمہیں 400 درہم دوں گا۔ بہتر کام کے لیے قسم توڑنا جائز ہے، مگر کفارہ دینا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہتر کام کے لیے قسم توڑنے کی اجازت ضرور ہے، مگر توڑنے کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو الاحوص عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس کچھ مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر اس سے جب میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا نہ صلہ رحمی کروں گا، تو مجھے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کام اچھا ہے وہ کروں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں۔ ظلمن ایذا دینے کی قسم کھا لی تو کیا کرے؟ اگر کسی کو ظلمن ایذا دینے کی قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا گناہ ہے، اس قسم کے بدلے کفارہ دینا ہوگا، چنانچہ بخاری شریف میں ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اگر کوئی شخص اپنے اہل کے متعلق اس کو اذیت اور ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے قسم کھائے، پس بخدا اس کو ضرور دینا اور قسم کو پورا کرنا عند اللہ یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ گناہ ہے،
اس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے کفارہ دے جو اللہ نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے گھر والوں میں سے کسی کا حق فوت یعنی حق تلفی کرنے پر قسم کھا لے، مثلا یہ کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہ کروں گا یا ماں باپ سے بات چیت نہ کروں گا، ایسی قسموں کا پورا کرنا گناہ ہے۔ اس پر واجب ہے کہ ایسی قسم میں توڑے اور گھر والوں کے حقوق ادا کرے۔ خیال رہے یہاں یہ مطلب نہیں کہ یہ قسم پوری نہ کرنا بھی گناہ مگر پوری کرنا زیادہ گناہ، بلکہ مطلب یہ کہ ایسی قسم پوری کرنا بہت بڑا گناہ، پوری نہ کرنا ثواب، کہ اگرچہ رب تعالیٰ کے نام کی بے ادبی قسم توڑنے میں ہوتی ہے اسی لیے اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، مگر یہاں قسم نہ توڑنا زیادہ گناہ کا موجب ہے۔ طلاق کی قسم کھانا کھلانا کیسا؟ کسی سے طلاق کی قسم لینا منافق کا طریقہ ہے۔ مثلا کسی سے کہنا قسم کھاؤ کہ فلاں کام میں نے کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ 198 پر حدیث پاک نقل کرتے ہیں، مومن طلاق کی قسم نہیں کھاتا اور طلاق کی قسم نہیں لیتا مگر منافق۔ قسم کا کفارہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 235 پر پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد رب العباد ہے، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ یا رحمت للعالمین کے 13 حروف کی نسبت سے قسم کے کفارے کے 13 مدنی پھول۔ کفارے کے لیے قسم کی شرائط۔ نمبر 1، قسم کے لیے چند شرطیں ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو کفارہ نہیں۔ قسم کھانے والا نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 بالغ ہو۔ کافر کی قسم نہیں، یعنی اگر زمانہ کفر میں قسم کھائی پھر مسلمان ہوا تو اس قسم توڑنے پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اور معاذ اللہ عز وجل یعنی اللہ کی پناہ، قسم کھانے کے بعد مرتد ہو گیا تو قسم باطل ہو گئی، یعنی اگر پھر مسلمان ہوا اور قسم توڑ دی تو کفارہ نہیں۔ اور نمبر 4، قسم میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ چیز جس کی قسم کھائی عقلاً ممکن ہو، یعنی ہو سکتی ہو اگرچہ محال عادی ہو۔ اور نمبر 5، یہ بھی شرط ہے کہ قسم اور جس چیز کی قسم کھائی دونوں ایک ساتھ کہا ہو، درمیان میں فاصلہ ہوگا تو قسم نہ ہوگی۔ مثلا کسی نے اس سے کہلایا کہ کہہ خدا کی قسم، اس نے کہا خدا کی قسم، اس نے کہا کہ فلاں کام کروں گا، اس نے کہا تو یہ قسم نہ ہوئی۔ قسم کا کفارہ۔ نمبر 2، غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان 3 باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ یاد رہے جہاں کفارہ ہے بھی تو وہ صرف آئندہ کے لیے کھائی گئی قسم پر ہے، گزشتہ یا موجود کے متعلق کھائی ہوئی قسم پر کفارہ نہیں۔ مثلا کہا خدا کی قسم میں نے کل ایک بھی گلاس ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اگر پیا تھا اور یاد ہونے کے باوجود جھوٹی قسم کھائی تھی تو گناہگار ہوا، توبہ کرے، کفارہ نہیں۔ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ۔ نمبر 3، 10 مساکین کو 2 وقت
پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا، اور جن مساکین کو صبح کے وقت کھلایا انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے۔ دوسرے 10 مساکین کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کو ایک ہی دن دونوں وقت کھلا دے، یا ہر روز ایک کو 2 وقت، یا ایک ہی کو 10 دن تک دونوں وقت کھلائے، اور مساکین جن کو کھلایا ان میں سے کوئی بچہ نہ ہو، اور کھلانے میں اب اباحت یعنی کھانے کی اجازت دے دینا، و تملیک یعنی مالک بنا دینا کہ چاہے کھائے چاہے لے جائے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلانے کے عوض یعنی بجائے ہر مسکین کو نصف یعنی آدھا سا گیہوں، یا 1 سا جو یعنی 1 سا 4 کلو میں سے 160 گرام کم، اور نصف یعنی آدھا سا 2 کلو میں سے 80 گرام کم ہوتا ہے، یا ان کی قیمت کا مالک کر دے، یا 10 روز تک ایک ہی مسکین کو ہر روز بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے، یا بعض کو کھلائے اور بعض کو دے دے۔ غرض یہ کہ اس کی یعنی کفارہ ادا کرنے کی تمام صورتیں وہیں سے یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بار شریعت جلد 2 صفحہ 205-217 پر دیے ہوئے زہار کے کفارے کے بیان سے معلوم کریں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں یعنی زہار کے کفارے میں 60 مسکین تھے، جبکہ یہاں قسم کے کفارے میں 10 ہیں۔ نمبر 4، کفارہ ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت ادا نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ شے جو مسکین کو دی اور دیتے وقت نیت نہ کی، مگر وہ چیز ابھی مسکین کے پاس موجود ہے اور اب نیت کر لی تو ادا ہو گیا، جیسا کہ زکوٰۃ میں فقیر کو دینے کے بعد نیت کرنے میں بھی یہی شرط ہے کہ ہنوز یعنی ابھی تک وہ چیز فقیر کے پاس باقی ہو تو نیت کام کرے گی ورنہ نہیں۔ نمبر 5، رمضان میں اگر کفارے کا کھانا کھلانا چاہتا ہے تو شام اور سحری دونوں وقت کھلائے، یا ایک مسکین کو 20 دن شام کا کھانا کھلائے۔ کفارے میں 3 روزوں کی اجازت کی صورت۔ نمبر 6، اگر غلام آزاد کرنے یا 10 مسکین کو کھانا یا کپڑے دینے پر قادر نہ ہو تو پے در پے یعنی لگاتار 3 روزے رکھے۔ کفارہ ادا کرتے وقت کی حیثیت کا اعتبار ہے کہ روزے رکھے یا۔ نمبر 7، عاجز یعنی مجبور ہونا اس وقت کا معتبر ہے جب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ مثلا جس وقت قسم توڑی تھی اس وقت مالدار تھا، مگر کفارہ ادا کرنے کے وقت مالی اعتبار سے محتاج ہے تو روزے سے کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر قسم توڑنے کے وقت مفلس و مسکین تھا اور اب کفارہ ادا کرنے کے وقت مالدار ہے تو روزے سے کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ کفارے کے 3 روزے پے در پے ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 8، ایک ساتھ اگر 3 روزے نہ رکھے یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، اگرچہ کسی مجبوری کے سبب ناغہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ عورت کو اگر حیض آ گیا تو پہلے کے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی اب پاک ہونے کے بعد نئے سرے سے لگاتار 3 روزے رکھے۔ روزوں سے کفارے کی ایک اور ضروری شرط۔ نمبر 9، روزوں سے کفارہ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ختم تک یعنی 3 روزے مکمل ہونے تک مال پر قدرت نہ ہو۔ مثلا اگر 2 روزے رکھنے کے بعد اتنا مال مل گیا کہ کفارہ ادا کر سکتا ہے تو اب روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر تیسرا روزہ بھی رکھ لیا اور غروب آفتاب سے پہلے مال پر قادر ہو گیا تو روزے ناکافی ہیں، اگرچہ مال پر قادر ہونا یوں ہوا کہ اس کے مورث یعنی وارث بنانے والے کا انتقال ہو گیا اور اس کو ترکہ یعنی ورثہ اتنا ملے گا جو کفارے کے لیے کافی ہے۔ کفارے کے روزے کی نیت کے 2 احکام۔ نمبر 10، ان روزوں میں رات سے نیت شرط ہے، اور یہ بھی ضرور ہے کہ کفارے کی نیت سے ہو، مطلق روزے کی نیت کافی نہیں۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دیا تو ادا نہ ہوا۔ نمبر 11، قسم توڑنے سے پہلے کفارہ نہیں، اور اگر دے بھی دیا تو ادا نہ ہوا، یعنی اگر کفارہ دینے کے بعد قسم توڑ دی تو اب پھر دے کہ جو پہلے دیا وہ کفارہ نہیں، مگر فقیر سے دیے ہوئے کو واپس نہیں لے سکتا۔ کفارے کا مستحق کون؟ نمبر 12، کفارہ انہی مساکین کو دے سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی اپنے باپ، ماں، اولاد وغیرہ کو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کفارہ بھی نہیں دے سکتا۔ نمبر 13، کفارہ قسم کی قیمت مسجد میں صرف یعنی خرچ نہیں کر سکتا، نہ مردے کے کفن میں لگا سکتا ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتا وہاں کفارے کی قیمت نہیں دی جا سکتی۔
قسم اور کفارے کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد 2 صفحہ 298 تا 311 کا مطالعہ ضروری ہے۔ دینی یا سماجی ادارے کو کفارے کی رقم دینے کا اہم مسئلہ۔ اگر کسی دینی یا مسلمانوں کے سماجی ادارے کو کفارے کی رقم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر بتانا ہوگا کہ یہ کفارے کی رقم ہے تاکہ وہ اس رقم کو الگ رکھ کر اسے بیان کردہ طریقے پر کام میں لائیں، یعنی ایک ہی مسکین کو 10 دن تک دونوں وقت کھلانا یا 10 مساکین کو 2 وقت کھلانا وغیرہ۔ اگر دینی ادارہ دینی کاموں میں صرف کرنا چاہے تو حیلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، مثلا ایک ہی مسکین کو روزانہ ایک صدقہ فطر یا 10 مسکینوں کو ایک ہی دن میں ایک ہی صدقہ فطر کا مالک بنایا جائے اور وہ اپنی طرف سے دینی کاموں کے لیے پیش کرے۔ تو جھوٹی قسم سے بچا یا الہی، مجھے سچ کا عادی بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ کیا بات ہے مدنی تربیتی کورس کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوٹی قسموں سے توبہ کا جذبہ پانے، بات بات پر قسم کھانے کی خصلت مٹانے، ضروری دینی معلومات پانے اور سنتوں پر عمل کرنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کروایا جاتا ہے۔ اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس، فیضان نماز کورس اور دیگر کورسز جس سے بن پڑے وہ یہ مفید ترین مدنی تربیتی کورس ضرور کرے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، ہمارے علاقے کے ایک نوجوان جو کہ والدین کا اکلوتا یعنی ایک ہی بیٹا تھا، غلط صحبت کے سبب چرس کا عادی بن گیا۔ گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا۔ والد صاحب اکثر اس کو قبرستان جا کر چرسیوں کے درمیان سے اٹھا کر گھر لاتے۔ تمام گھر والے اس کے سبب پریشان تھے۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے مدنی تربیتی کورس کرنے کی ترغیب دی۔ خوش قسمتی سے اس نے حامی بھر لی اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبھی گھر والے دعا کر رہے تھے کہ یہ نیک بن جائے، مگر اب بھی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ واپس نہ آ جائے۔ الحمدللہ عز وجل چند دنوں بعد کچھ اس طرح فون آیا کہ تربیتی کورس اور فیضان مدینہ میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ فیضان مدینہ میں ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے براہ راست فیض آ رہا ہے۔ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اب میں باجماعت نمازیں ادا کر رہا ہوں، سنتیں سیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ الحمدللہ عز وجل مدنی تربیتی کورس سے واپسی پر وہ واقعی بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی حیرت انگیز تبدیلی سے سب گھر والے بلکہ سارا محلہ حیران تھا۔ چہرے پر نور برساتی داڑھی اور سر پر سبز امامہ شریف کا تاج جگمگا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش شروع کر دی، جس کی برکت سے والد صاحب نے چہرے پر داڑھی اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور پابندی سے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت فرمانے لگے۔ والدہ محترمہ درس نظامی اور بہن شریعت کورس کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ اس نوجوان کے والد صاحب نے مبلغ دعوت اسلامی کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں دعوت اسلامی والوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے میرے بیٹے پر انفرادی کوشش کی اور 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں ہاتھوں ہاتھ لے گئے، کیونکہ ہم اس کی عادتوں سے بہت پریشان تھے۔ اس کی والدہ تو اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر کیڑے مکوڑے مارنے کی دوائی اٹھا لائی کہ یا تو میں کھا کر مر جاؤں گی یا اس کو کھلا کر مار دوں گی۔ اب اس کی والدہ رو رو کر دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ ان کی کوششوں سے میرا بگڑا ہوا بیٹا نیک بن گیا۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ، دے گا سکھا مدنی ماحول۔ تو داڑھی بڑھا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔